ہمارے جلسے کا عنوان جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری فکر کے مطابق اصلاح معاشرہ کا بھرپور حق ادا اگر کوئی آج کے اس نازک زمانے میں اس عنوان کا حق ادا کوئی مقرر کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اصلاح معاشرہ کے کن کن امور پہ بولنا ہے اور کہاں کہاں برائیاں ہیں، کن کن جگہوں پہ ہم پھسلے ہیں، الحمدللہ وہ نقطہ نظر حضرت مفتی سہراب صاحب کی تقریر میں آپ کو ضرور ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، میں چھوٹی ملیا کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمبے وقفے کے بعد ایک دینی جلسے کا پروگرام بنایا اور آج اس شاندار انداز میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی محترم جناب قاری فرقان صاحب، ان کا حکم تھا کہ میں بھی اس جلسے میں حاضری دوں، میں ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو بات اللہ کہلوا رہا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے بھی عمل کو آسان فرمائے۔ مقررین حضرات بہت ہیں اور سبھوں کی بات آپ کو سننی ہے، اس لیے ٹائم بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اتنے ہی ٹائم فلاں کو بولنا ہے اور فلاں کو بھی اتنے ٹائم تک بولنا ہے۔ میرا بھی ٹائم طے ہے، میں اسی ٹائم کے مطابق آپ سے کچھ بات کہوں گا۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن میری ایک گزارش ہمیشہ جلسوں میں رہا کرتی ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے رہتے ہیں ہم ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ جلسہ سننے سے ہمارا سماج بدلے گا یا سنی ہوئی بات پر عمل کرنے سے سماج بدلے گا؟ ارے جلسہ سننے سے بدلے گا کہ عمل کرنے سے بدلے گا؟ تو آپ لوگ سننے والے مسلمان ہیں کہ عمل والے مسلمان ہیں؟ کون کون عمل والا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، دنیا میں سب سے آسان کام ہے سبحان اللہ کہنا، اس سے آسان کام ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن یہ ہاتھ اٹھانا یاد رہے گا یا نہیں؟ اور فجر کے بعد جب جائیں گے آپ گھر تو یہ وعدہ آپ کے دل میں محفوظ رہے گا یا نہیں؟ یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اور اللہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں یکساں دیکھتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مومن ہیں اور بلا شبہ مومن ہیں، آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، نبی کی محبت ہے، اگر آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت ہے اور آپ جلسہ سننے آئے ہیں تو خدا کے واسطے مضبوط ارادہ کیجئے کہ جب ہم نے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے کی لاج ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم لوگ؟ کب سے ٹھیک ہوں گے؟ اگلا جمعہ سے۔ ماشاءاللہ، مسلمان تو جمعہ سے پہلے پاک بھی نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے کہ اب جمعہ ہی کو غسل کرے گا اور انتظار میں رہتا جب جمعہ آتا تب غسل کر کے پاک ہوتا ہے۔ بے ایمانی کی انتہا ہو گئی۔
کیا یہی ہے مسلمان کی شان؟ کیا یہی ہے آپ کے ایمان کی پہچان؟ ڈوب مرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی ایک جگہ اپنے ساتھی کے ساتھ پڑاؤ کیا اور سوچا کہ عصر کی نماز پڑھیں۔ بغل میں جنگل تھا، وہاں سے لکڑی کاٹنے کی آواز آئی تو جنید بغدادی نے سوچا کہ ضرور کوئی لکڑی کاٹنے والا لکڑہارا لکڑی کاٹ رہا ہے۔ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو بھی خبر دو تاکہ ہم لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ وہ لکڑی کاٹنے والے کے پاس جب خادم گیا اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ آ جائیے، تو وہ تیزی سے لکڑی کاٹنا چھوڑ کر آیا اور حضرت جنید کے خیمے کے پاس پہنچا۔ حضرت جنید بغدادی جیسا بزرگ ایک لوٹے میں پانی نکال کر رکھا کہ یہ لکڑی کاٹنے والا ہے، اس کے پاس تو وضو ہوگا نہیں، یہ اس پانی سے وضو کر لے گا۔ جب وہ لکڑی کاٹنے والا آیا تو جنید بغدادی نے پانی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوٹے میں پانی ہے، لے کر وضو کر لو۔ تو لکڑی کاٹنے والا جنید بغدادی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وضو کر لو، تو لکڑی ہارے نے کہا کہ حضور آپ مجھے وضو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، میں لکڑی ضرور کاٹتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سیکھا ہے کہ کوئی مومن بغیر وضو کے نہیں رہتا، میں لکڑی ضرور کاٹتا ہوں۔ ہمارا معمول یہ ہے جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں، میں کسی وقت بھی بے وضو نہیں رہتا۔ جنید بغدادی میں باوضو ہوں، آپ نماز کھڑی کیجئے، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ حضرت جنید بغدادی سہم گئے اور اس لکڑی کاٹنے والے کا ہاتھ پکڑا، اس کو اگلے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا کہ آج ہماری نماز کی امامت تم کرو گے۔ لوگوں اندازہ کیجئے کہ مومن کے سینے میں اگر ایمان ہو، رسول سے سچی محبت ہو، تو پھر اس کی زندگی کے اندر کس طرح کا انقلاب آتا کہ ایک لکڑی کاٹنے والا انسان بھی ایک لمحے کے لیے بغیر وضو کے رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اگر محبت رسول رکھتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے طے کریں، حالات بہت برے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا انتظار کر رہا ہے، ہماری بدعمالیوں نے سماج کو سڑا دیا ہے، پوری دنیا میں اسلام کے چہرے کو داغدار بنایا۔ آج دنیا اسلام کو پڑھتی ہے تو محبت جاگتی ہے، مسلمان کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے۔ کیا یہی چہرہ مسلمان کا؟ کیا یہی کردار ایمان والے کا؟ کیا یہی صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے اور توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ میں چھوٹی ملیا کے اس جلسے میں اپنے ایک ایک ایمان والے بھائی کا کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں زندگی کی ڈور تو ٹوٹ جائے گی، آنکھ بند ہوگی اور کہیں پہ گر جاؤ گے، کم سے کم جب تک آنکھ کھلی ہے اللہ کو پہچانو، ایمان کو جگاؤ، طے کرو کہ میں اگر کلمہ پڑھا ہوں تو مسلمان پڑھ کر زندگی گزاروں گا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کپڑے کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنی چھوٹی سی لذت کے لیے اپنے دین پر داغ نہیں لگاؤں گا۔ جینا ہے تو سچا مسلمان بن کر جینا ہے، اگر نہیں جینا ہے تو اسلام کے چہرے پر داغ نہیں بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حوصلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اصلاح معاشرہ کے جلسے میں ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ایک بار نہیں 100 بار، بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، ماں بہنوں سے بھی ہے کہ آؤ ہم بدلنے کا فیصلہ کریں اور نیت مضبوط کریں کہ جو اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں انشاءاللہ موت تک اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے تو بسم اللہ کر کے الحمدللہ۔ کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ جلسے کا عنوان ہے سماج کو سدھارنے کی کوشش۔ دیکھیے سماج بنتا ہے ہم آپ جیسے لوگوں سے،
اور تب سماج میں جب ایسے انسان ملتے ہیں تب جا کر سماج تیار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیے، آج جو ہمارا سماج ہے یہ سماج دو پہیے پر چل رہا ہے۔ کتنے پہیے پہ؟ دو پہیے پہ۔ جیسے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل میں دو پہیا ہوتا ہے اور دو پہیے پر یہ گاڑی دوڑتی ہے، ویسے آج ہمارا سماج بھی دو پہیے پر چل رہا ہے۔ ایک پہیا کا نام ہے مرد اور دوسرے پہیا کا نام ہے عورت۔ یاد رکھیے، جب تک موٹر سائیکل کے دونوں پہیا میں ہوا نہ ہو وہ موٹر سائیکل چل نہیں سکتی، اور اگر ایک میں ہوا ہو اور دوسرا پنکچر ہو تو وہ موٹر سائیکل سڑک پر دوڑ نہیں سکتی۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر مرد دیندار بن جائے، مرد ایماندار بن جائے، مرد نمازی بن جائے، لیکن عورت اگر بے دین ہے، عورت کی زندگی میں ایمان کا نور نہیں ہے، تو کبھی بھی ہمارے سماج میں دین کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں دین زندہ ہو، ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم دونوں پہیا کو ٹھیک کریں گے۔ اگر مرد کا رشتہ دین سے جڑے گا تو ہماری ماں بہنوں کا رشتہ بھی انشاءاللہ دین سے جڑے گا۔ اگر یہ نیت ہم لوگ کر کے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ سماج میں نیا بدلاؤ، سماج کے اندر نیا انقلاب برپا کرے گا۔ آج اس اصلاح معاشرے کے جلسے میں میرا ٹائم طے ہے، میں آپ سے کچھ موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر ان باتوں کو پکڑ لیں گے تو میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی زبان کہتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے گا، مرتے ہی خدا کی جنت کی کھڑکی کھلے گی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ 5 انگلی آپ کے ہاتھ میں ہے، 5 باتوں کو یاد کیجئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتوں پر عمل کرنے والے ہر مسلمان مرد عورت کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ بولو، کیا ہم لوگ بھی جنت کی تمنا رکھتے ہیں؟ ارے جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو یہ 5 باتوں پر عمل کرو۔ صدق و مقال، حفظ و امانت، صدق و مقال، حفظ و امانت، حسن و خلق، رزق و حلال و صلوات و خمس۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں اتار لی، یاد رکھو رسول کی زبان کا وعدہ ہے، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشان لوگوں کے سامنے جنت میں آسانی کے ساتھ پہنچائے گا۔ اور صرف جنت نہیں، یہ 5 کام کرنے والے انسان کو اللہ دنیا میں بھی عزت کا تاج پہنائے گا۔ کون سا کام؟ نمبر 1، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو۔ صدق و مقال، پیغمبر کی زبان کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بولنے کی عادت ڈالے، سچائی کو مضبوطی سے پکڑے، سچ کے ساتھ رہے، سچائی کے ساتھ مرے۔ اگر اس کی یہ شان پیدا ہوگی، یقین مانو وہ اللہ کا بندہ خدا کی جنت کا مستحق ہوگا۔ بولو، سچائی مومن کی پہچان ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ لیکن آج حالات کیا ہے کہ یہ مسلمان جس کا نام محمد کلیم ہے، یہ مسلمان جس کا نام محمد سلیم ہے، یہ مسلمان جس کا نام محمد اسرائیل ہے، آج اس کی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو جھوٹ کی کھیتی ہے۔ آج دوسری قوم 1500 کے لیے جھوٹ بولتی، یہ مسلمان 2 روپے اور 5 روپے کے لیے جھوٹ بولنے میں شرم نہیں کرتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں نمک تک کے لیے جھوٹ بولتی ہے، شوہر کے ساتھ دغا کرتی ہے اور جھوٹ کو اپنی زندگی کی پہچان بنائے ہوئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مومن ہیں، اللہ نے ایمان دیا ہے، آپ کے پیغمبر آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر تم سچے مومن ہو تو طے کرو تمہاری زندگی سچ میں گزرے گی، کبھی زندگی میں تم جھوٹ کے سائے میں کھڑے نہیں ہوگے۔ لوگوں، آج آپ سے میں عرض کرتا کہ سنیے،
औरंगजेब आलमगीर का जमाना था। उनके उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके उस्ताद थे। उन्होंने अपने उस्ताद को यूपी के बाद हलकों के खजाने का मालिक बनाया था कि इसमें जो रुपया पैसा बटेगा यह आपके दस्तखत से बटेगा। एक आदमी आया और एक दरखास्त लेकर आया और उसने मुल्ला जीवन को दिया कि हुजूर हमको फला नदी में बालू का पुल बनाना है। कौन चीज का पुल? बालू का पुल बनाना। आप 10,000 रुपया हमको दीजिए ताकि हम बालू का पुल बना सके। मुल्ला जीवन ने 10,000 रुपया उसको दे दिया। जब वो बंदा चला गया तो मुल्ला जीवन का एक दोस्त बगल में बैठा था। उन्होंने कहा कि मुल्ला जीवन, लोग ठीक ही कहते हैं कि मौलवी मौलाना सीधा होगा। बोला क्या हुआ? कहा कि वो बंदा जो आपसे 10,000 रुपया लिया किस काम के लिया? कहा कि नदी में बालू का पुल बनाने के लिए। कहा कि बताओ क्या नदी में बालू का पुल बन सकता है? आपने कैसे 10,000 रुपया दिया? मुल्ला जीवन ने जो जवाब दिया वो जवाब आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफी है। कहा कि मेरे दोस्त, तुमने सिर्फ दरखास्त को पढ़ा, मैंने दरखास्त लिखने वाले के नाम को पढ़ा। उसने अपना नाम मोहम्मद सलीम लिखा है। ऐ मेरे दोस्त, मुझे इस बात का यकीन है कि नदी में बालू का पुल बन सकता, लेकिन इस बात का यकीन नहीं है कि मोहम्मद का नाम लेने वाला और मोहम्मद के नाम को नाम से जोड़ने वाला, मोहम्मद का चर्चा रखने वाला कोई मुसलमान झूठ बोल सकता। ये मेरे लिए कभी काबिल कबूल नहीं। आज बताओ, हमारे नाम के साथ मोहम्मद, हमारे बाप के साथ नाम मोहम्मद, हम बाजार में सब्जी के लिए झूठ बोलते, हम ऑफिस में जाके झूठ बोलते, हम दुकान पे जाके झूठ बोलते और झूठ हमारी आज पहचान बन गई। आज ये मुसलमान जिसके साथ मुसलमान का लेबल लगा हुआ है, शर्म आती है कि आज जितना झूठ के दलदल में ये कौम डूबी हुई है, आज दुनिया की कोई कौम झूठ के दलदल में डूबी हुई नहीं। 12 साल का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा, डाकुओं ने घेरा और एक डाकू ने पूरे बदन को तलाशा कि कोई पैसा कौड़ी मिल जाए। 1 रुपया नहीं मिला। डाकू ने पूछा कि बच्चा, तुम्हारे पास कुछ है? कहा 40 दीनार है। डाकू हैरत में पड़ गया कि 40 दीनार कहाँ है? कहा बगल में हाथ डालो, 40 दीनार है। बगल में हाथ डाला, 40 दीनार निकला। डाकू ने कहा कि बच्चा, अगर तुम झूठ बोल देते तो हमारा हाथ तुम्हारा दीनार नहीं निकाल सकता था। यह सुनना था कि 12 साल के बच्चे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि शर्म करो डाकू, 40 दीनार के लिए मुझको झूठ की नसीहत करते हो। याद रखो, मेरी उम्र छोटी है लेकिन मेरा ईमान इतनी मजबूत है कि मैं तुम्हारे नेज़े से अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन झूठ का कलमा ज़बान से नहीं निकाल सकता। और उसने कहा कि डाकू, तुम्हारे हाथ में जो नेज़ा है अगर मेरे सीने पर रख दो और मुझसे कहो कि झूठ बोलो, तो मैं तुम्हें खुदा की कसम खाकर कहता कि मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन झूठ का बोल ज़बान से नहीं निकाल सकता। कौन था ये बच्चा? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी सच्चाई ने डाकुओं को तड़पा दिया। डाकुओं ने मासूम बच्चे के हाथ पर कलमा पढ़कर अपने को तौबा करके कहा कि आज तुमने हमको लूटने से बचा लिया। लोगों, क्या 12 साल का बच्चा सच बोल सकता? और ये मुसलमान जो 60 साल का है, 50 साल का है, 40 साल का है, ट्रेन पर चढ़ो झूठ बोलो, बाजार में जाओ झूठ बोलो, दुकान पे जाओ झूठ बोलो, एक दूसरे के साथ झूठ का कारोबार करो। ये तुम्हारी शान नहीं है। झूठ 1000 बुराइयों की जड़ है। झूठ के बारे में अल्लाह का ऐलान है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है वो अल्लाह की रहमत से दूर होता, अल्लाह की लानत तो उतरती है, उस पर अल्लाह की कभी रहमत नहीं उतर सकती है। नबी ने फरमाया, जैसे सूअर का गोश्त हराम, सूअर का पेशाब हराम, वैसे मुसलमान के लिए झूठ भी हराम है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर तुम्हारी ज़बान पे कलमा है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में रसूल की अकीदत है, तो आज अगर समाज को बदलना चाहते हो, बुराइयों के दरवाजे को तोड़ना चाहते हो, तो एक नियत करो
کہ اے اللہ جو گناہ ہوا اس کو معاف کر دے، میں آج سے یہ طے کرتا ہوں کہ بھوکا سو سکتا ہوں، بھیک مانگ کر جی سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں مروں گا تو سچا بن کے مروں گا، میں جیوں گا تو انشاءاللہ سچا بن کے جیوں گا۔ بولو اگر ایمان کی طاقت ہے تو کیا سچ کا وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ پاور کے ساتھ، اور لگے کہ ایک سچا مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر اتنے مسلمان سچ کی نیت کر لیں، سچ کے ڈگر پہ چلنے کا ارادہ کر لیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی نیت کر لیں، خدا کی قسم گھر بدلے گا، سماج بدلے گا، آپ کی پہچان بنے گی، دنیا آپ کو عزت سے دیکھے گی، اللہ کی محبت ملے گی، رسول کا پیار ملے گا، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دوسرا کام حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرو۔ امانت جب لفظ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتا ہے کہ روپیہ پیسہ کی امانت داری، وہ بھی ایمانداری میں ہے، امانت داری میں ہے، لیکن امانت داری کا مطلب بہت پھیلا ہوا ہے۔ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی خدا کی نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اگر وہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان، دنیا میں عزت کو آسان کرے گا۔ حفظ و امانت کا مطلب یہ جو ہماری جان ہے، یہ ہماری جان اللہ کی امانت ہے۔ آج حالات یہ ہے، کسی سے پیار ہو گیا، تھوڑا سا غصہ ہو گیا، گھر میں کوئی ٹنٹا ہو گیا، پھانسی میں لٹک کے مر گیا، اور یہ سوچتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا، پیار میں جان دیا، جھگڑے میں جان دیا۔ یہ زندگی خدا کی امانت ہے۔ جو بھی انسان آتم ہتیا کرے گا، سوسائڈ کرے گا، وہ اپنی زندگی کی امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اور سنو، وہ انسان کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ سوسائڈ کرنے والا، آتم ہتیا کرنے والا کبھی خدا کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ زندگی کو بچاؤ، زندگی کی حفاظت کرو، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی نگرانی کرو۔ سماج کے ان پاپیوں کو روکو جو آج سوسائڈ کر کے، آتم ہتیا کر کے سماج کے منہ پہ داغ لگا رہے ہیں۔ خبردار، سوسائڈ کرنے والا اپنی زندگی کے ساتھ دغا کرنے والا ہے، زندگی کی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں پہ قتل لگنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، خبردار، دنیا میں آتم ہتیا سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک سزا نہیں ہے۔ دوسرا گناہ کرنے والا گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں جا سکتا، لیکن آتم ہتیا کرنے والا کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لوگوں، یہ جو تمہاری عزت ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ عزت کی حفاظت کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی عزت بھی، دوسروں کی عزت بھی۔ اگر کوئی عزت کا لٹیرا بنتا ہے، اپنی عزت پہ داغ لگاتا ہے، تو وہ خدا کی عدالت میں مجرم ہے۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی، اس زندگی کے اندر آپ طے کیجئے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گا۔ آج یہ پلاسٹک کا ڈبہ موبائل جس نے سماج کو گندگی سے بھر دیا ہے، آج نوجوان 8-8 گھنٹے موبائل سے کھیلتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی سے باتیں کرتا ہے۔ آج 90% زناکاری اس موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج گھر کی بہو اور بیٹی بھی اپنی عزت کو داغ لگا رہی ہے، نوجوان بھی دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کر رہا، اور سماج کے اندر آج اس عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے ماں اور بہن کی عزت کی حفاظت، اور سماج کی دوسرے بیٹی بہو کی عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اس میں خیانت کی، خدا کی عدالت میں تم سے پرسش ہوگی، اللہ کی جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ اگر تم نے اس امانت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو آسان کرے گا۔ میں اپنی ماں سے بھی کہتا، آپ سے بھی کہتا کہ اگر مسلمان ہو، مسلمان کی بیٹی اور بیوی ہو، تو عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو فتح کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک 30 سال کا نوجوان آیا اور نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکا ہوں, میں سارا نیکی کا کام کروں گا, مجھ کو ایک گناہ کی اجازت دیجیے. نبی نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ کہا کہ مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے, میں دوسرے کی عزت لوٹ کر سکون پاتا ہوں, آپ مجھ کو اس کی اجازت دیجیے. بھلا بتاؤ نبی اس گناہ کی اجازت دے سکتے تھے؟ نبی کا چہرہ لال ہو گیا. نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا, اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا تم سے ایک سوال کرتے ہیں, تم اس کا جواب دو, اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا پھر ہم سوچیں گے. کہا کہ نبی کیا سوال ہے؟ کہا کہ بتاؤ ایک عورت اگر تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردہ میں ہو اور تم اس کی عزت لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو تمہاری ماں ہو, تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون جرم کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو, کہا اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو, کہا اس کی عزت بھی نہیں لوٹ سکتا. کہا اگر کوئی تیری ماں کی عزت کو لوٹے بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. کہا کہ نبی میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا. نبی نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی بھی عزت تم لوٹو گے, جس کے عزت پر تم ہاتھ ڈالو گے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, اور جو درد اپنی ماں بیٹی کا تیرے سینے میں ہے بتاؤ اس کے باپ اور بیٹے کے سینے میں وہی درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ نوجوان تڑپ گیا, نبی کے قدموں پہ گرا. کہا کہ حضور مجھ سے گستاخی ہوئی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا. یاد رکھو کبھی خوش مت ہونا کہ ہم نے دوسرے کی عزت کو لوٹی ہے. عزت کا لوٹنا قرضہ ہے. اگر تم دوسرے کی عزت لوٹو گے کوئی تمہاری عزت لوٹے گا. عزت کے لٹیرے کو چین نہیں ہے. ایک شخص چوڑی بیچتا تھا اور منیہارا کا دکان کر رہا تھا. اس کی نیت ایک عورت آئی جو چوڑی پہننا چاہ رہی تھی, دیکھنے میں خوبصورت تھی. اس نے اس کو چوڑی پہنانا شروع کیا لیکن اس کی نظر بدل گئی اور اس نے چوڑی پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ غلط طریقے پر دبا دیا. اس کے بعد اس کا ایک نوکر تھا جو روزانہ سبزی پہنچانے گھر جاتا تھا. یہ آدمی چوڑی بیچنے والا جب شام کو اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی بلک بلک کے رونے لگی. اب اس منیہارے چوڑی والے نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہوئی؟ کہا کہ سنیے آپ کا جو یہ نوکر ہے جو روز سبزی پہنچاتا ہے, پہلے سبزی پہنچانے آتا تھا تو جھولا تھما کے چلا جاتا تھا, آج اس نے جب جھولا تھمایا تو غلط طریقے پر میرا ہاتھ بھی دبا دیا. اس کا ماتھا ٹھنڈکا کہ ہم نے دوسرے کی بیٹی کا ہاتھ دبایا, نوکر نے میری بیوی کا ہاتھ دبایا. یہ قرض ہے. کسی کی عزت کو تم لوٹو گے مالک کوئی مسلط کرے گا جو تمہاری عزت کو لوٹے گا, اور تم اس زمین پر عزت کے حفاظت کرنے والے نہیں بلکہ عزت کے لٹیرے بڑھ کر اٹھائے جاؤ گے. اس لیے نوجوانوں, میری ماں اور بہنوں, طے کرو کہ عزت کی حفاظت کریں گے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا جو کھیت کھلیان دکان بازار جاتی ہے اور آج کل پاجامہ کے جیب میں پلاسٹک کا لمبا موبائل رکھتی ہے, اسکرین ٹچ موبائل, اور آدھا گھنٹہ شوہر سے ویڈیو کالنگ اور 1.5 گھنٹہ دوسرے مرد سے ویڈیو کالنگ. آج اس کی وجہ سے زناکاری بڑھی ہے. میں آپ جیسے گارجین سے کہتا خبردار ایسی بیٹیوں کو ایسے اسکرین ٹچ موبائل سے بچاؤ. ضرورت کے موبائل دو, جس کو موبائل دو اس کی نگرانی کرو. زمانہ گناہ اور زنا میں لت پت ہے, اللہ کا عذاب انتظار میں ہے. اس قہر سے سماج کو پاک کرو. اگر زنا کی لعنت جو اتنی خطرناک لعنت ہے کہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی بے شادی شدہ زنا کرے تو اس کے پیٹھ پہ 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کیا جائے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. جو گناہ اتنا سنگین ہو, جو جرم اتنا سخت ہو, آج اگر سماج میں یہ گناہ پن پہ کوئی بیٹا یا بیٹی یہ گناہ کرے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تو اتر سکتا,
اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی۔ اللہ ہمت دے تو بولو اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں جان کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے، عقل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عقل کب لٹتی ہے، عقل کب برباد ہوتی ہے؟ جب آدمی گلاس کے شیشی کے بوتل کو اپنے سر سے منہ سے نیچے اتار لے۔ حالات کتنے بدتر ہیں۔ سرکار پابندی لگاتی ہے نشہ سے پاک سماج، سرکار کہتی ہے دارو سے پاک سماج، اور دوسرے تو دوسرے یہ بے ضمیر گندا مسلمان آج یہ جس کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں بلکہ خدا کے قہر کی آگ جل رہی ہے۔ آج 70% مسلمان کا بیٹا نشیڑی بن چکا ہے۔ آج چاہے گاجا کھائے، بھانگ کھائے، کوریکس کے سی پیے، انجیکشن لگائے، آج جھانک کر دیکھو تو تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ میرے پاس جمعہ کے دن فون آیا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے۔ 11:30 بجے جمعہ کا دن کون سا مسئلہ پوچھے گا؟ میں نے سوچا کہ جمعہ کا کوئی مسئلہ پوچھے گا۔ مسئلہ کیا پوچھا کہ مفتی صاحب میرا ایک بھتیجا ہے جو 2-2.5 مہینے سے کھاتا پیتا ہے اور رات کو بیشی چڑھا کے آ گیا، بیوی سے جھگڑا کیا اور بیوی کو 3 طلاق ٹھوک دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا عمر ہے بیوی کی؟ کہا کہ 30-32 سال کا ہے۔ کہا کہ اس کے بچے بھی ہیں؟ کہا کہ 3 بچے اس کے گود میں ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کبھی سوچو، کبھی اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھو کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو کی۔ لیکن اگر ایک گلاس دارو کی وجہ سے آج اگر 30 سال کی بیٹی کو 3 طلاق پڑتی ہے، 3 بچہ کے سر سے باپ کا سایہ چھنتا ہے، ایک باپ جس نے 20 سال تک بیٹی کو پالا اور اس کے بعد محنت کی کمائی سے شادی کیا، ایک گلاس دارو کی وجہ سے پورا گھر اجڑتا ہے، تو بولو اللہ کا عذاب سماج پر اترے گا یا نہیں اترے گا؟ کون ہے جو اس سماج کو سنبھالے گا؟ یاد رکھو جیسے سور کا پیشاب حرام ہے، سور کا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اس سے زیادہ مسلمان کے لیے دارو اور نشہ حرام ہے۔ اگر تم مسلمان کے کوکھ سے پیدا ہوئے، اگر تم نے قرآن کو کتاب الہی مانا، اگر تم نے محمد کو پیغمبر مانا، لعنت ہے تمہاری زندگی پر اگر تم نے نشہ کو اپنے منہ سے لگایا۔ میں آج بھیک مانگتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں کا ہاتھ پکڑتا ہوں کہ سماج کو نشے سے پاک کرو۔ اس سماج نے سماج کو سڑا دیا۔ آج جتنا مرڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے نشہ کا ہاتھ ہوتا ہے، آج جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے نشہ کا ہاتھ ہوتا۔ آج 80% طلاق صرف نشہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج بتاؤ جن بیٹیوں کی زندگی آج ایک گلاس دارو کی وجہ سے اجڑ رہی ہے، آج جن کی بیٹیاں زمین پہ بے عزت ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے 2 سال پہلے کلکتہ کی ایک خبر اخبار میں پڑھی کہ ایک بے ضمیر مردہ بیٹے نے اپنے 70 سال کی ماں کو شراب کے نشے میں پٹخ دیا اور کٹورے میں پیشاب کر کے اس ماں کے منہ میں ڈالا۔ بولو کیا یہ زمین پھٹے گی نہیں؟ آسمان تو ٹکڑے نہیں ہوں گے؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں پالا، جس نے اپنے بدن کا خون دودھ بنا کر اس کو پلایا، جس نے رات کو بستر کے پر سو کر اپنے کو ٹھنڈک میں گلایا اور بیٹے کو گرمی میں رکھا، جس نے ہاتھ سے پیارا لقمہ کھلا کر اس بیٹے کو جوان کیا، اگر وہ اس کے منہ میں پیشاب ڈالتا ہے تو بولو زمین کو پھٹنا اور آسمان کو پھٹنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج کون ہے جو سماج کو سنبھالے گا؟ اس لیے عقل کی حفاظت کرو، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس میں خیانت کی تو اللہ کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھل سکتا۔ لوگوں یاد رکھو ہمارے لیے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر مال کو تم نے بیجا خرچ کیا، غیر ایسی جگہ میں خرچ کیا جو راستہ حلال نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ بھی مال میں خیانت ہے، یہ حفظ و امانت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تم خدا کی عدالت میں پکڑے جاؤ گے۔ آج مال کہاں برباد ہو رہا ہے؟ جا کے دیکھو مسلمان کو، آج اس کے مال کہاں کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ آج یہ تماشا سماج میں اٹھا کر دیکھو، آج بیٹا کی شادی ہے 5 لاکھ کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، آج بیٹا کی شادی ہے ماشاءاللہ 25 اسکارپیو پہ بارات جا رہی ہے،
آج بیٹا کی شادی ہے تو بہو بھوج کا انتظام ہے، اور دیکھو تو حالات اتنے مشکل ہیں کہ دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آ رہا ہے۔ آپ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، کیا اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا اور فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا جائے؟ اور آج حالات یہ ہے کہ آج بیٹیاں 40 سال کی بستر پہ تڑپ رہی ہے، بیوہ کی بیٹی جھوپڑی میں تڑپ رہی ہے، پنکھے میں لٹک کے مر رہی ہے، نرمدا ندی میں کود کر جان دے رہی ہے، اور یہ ظالم سماج جس کے ہاتھ میں نوٹ کی گٹی ہے آج لاکھوں روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر کے اپنی ناک کو اونچی کر رہا۔ یاد رکھو، تمہارے نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے اگر ایک غریب کی بیٹی بھی ندی میں ڈوبتی ہے، پنکھے میں لٹکتی ہے، غیر کے ساتھ بھاگتی ہے، تو قیامت کے دن تم کو خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ بغیر باراتی کے کوئی شادی نہیں ہوتی۔ ارے ہوتی ہے چھوٹی ملیا میں، بغیر باراتی کے شادی ہوتی ہے؟ بولو نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ سنو، نکاح مسجد میں کرو، جیسے نماز عبادت ہے ویسے نکاح بھی عبادت ہے۔ لیکن حاجی صاحب، جماعتی صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب اسکارپیو کی بچلی سیٹ پر بیٹھ کر بارات جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت تیل خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ باراتی جا رہے ہیں۔ ذرا اس بے ایمان سے پوچھو کس کے یہاں جا رہے ہو؟ بولے گا بیٹی والے کے یہاں جا رہے ہیں۔ بیٹی والا آپ کو دعوت دیا ہے؟ ارے بیٹی والے کے یہاں جو جاتے ہو کھانے کے لیے تو دعوت دیا ہے، کس کی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ بیٹا والا کاٹ دیا باراتی، مال کسی کا، کمال کسی کا، کھائے گا اس کا، دعوت بانٹے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر تم نے بغیر دعوت کے کسی کا کھانا کھایا تو فرمایا کہ بغیر دعوت کے کھانے والا چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے حاجی صاحب، نمازی صاحب، جماعتی صاحب، اگر آپ کو باراتی کھانے کا شوق ہے تو کل سے آپ یہ کہیے کہ بیٹی والے کو اگر بلانا ہے تو مجھ کو دعوت دے، تب بیٹی والے کے یہاں کھانے جائیں گے، ورنہ تمہاری دعوت پر تمہارے یہاں تو کھا سکتے ہیں، بیٹی والے کے دروازے پر جا کر ہم کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ بغیر دعوت کے کھانا شرعاً درست نہیں ہے۔ بولو کہو گے یہ بات؟ ارے ہمت ہے کہنے کی۔ اور باراتی ہی میں کیوں جائیے گا؟ ارے باراتی میں جانا سنت ہے کہ فرض ہے؟ بے ایمان مسلمان، ضمیر کتنا مردہ ہو گیا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، سب نے شادی کیا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، شادی کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو نبی چھوڑ کر گئے، سب نے شادی کیا۔ ایک نبی یا ایک صحابی کی زندگی میں باراتی کا ثبوت بتا دو، میں اپنی گردن تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ جب 1.25 لاکھ پیغمبر کی شادی میں باراتی نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی میں باراتی نہیں، تو جو لوگ مسلمان آج ٹوپی پہن کے، کرتا پہن کے، کپڑے پر استری کروا کے آج اگلی سیٹ پر بیٹھ کر باراتی جاتا ہے، بولو سنت کے خلاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آج مسواک کی سنت زندہ ہے، پلیٹ صاف کرنے کی سنت زندہ ہے، ٹخنا سے اوپر پاجامہ پہننے کی سنت زندہ ہے، اور باراتی کی سنت جو سنت نہیں ہے، آج اس مردہ چیز کو زندہ کر کے یہ مسلمان اپنی ٹوپی اور چہرے کو بدنام کر رہا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہے تو آج سے نیت کرو کہ ہم باراتی میں نہیں جائیں گے، باراتی کے سسٹم کو کمزور کریں گے، اور اگر کبھی جانا پڑے تو جب تک بیٹی والا دعوت نہیں بھیجے گا اس وقت تک اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے، ورنہ یاد رکھو یہ بھی مال کی فضول خرچی ہے، مال کی فضول خرچی ہے، اور یہ مال کے ساتھ خیانت ہے جو اللہ نے نعمت کے طور پر دیا۔ کہتا ہے کہ مفتی صاحب مکھیا جی کے بیٹا کی شادی ہے، ضلع پریشد کے بیٹا کی شادی ہے، سرپنچ کے بیٹے کی شادی ہے، بارات نہیں جائے گی تو لوگ کیا کہے گا؟ یاد رکھو مکھیا کتنا بڑا آدمی ہو گیا، پارشد کتنا بڑا ہو جائے، وہ اللہ اور پیغمبر سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ضمیر تمہارا زندہ ہے، خدا پر یقین ہے، تم اس کے چہرے پر تھوک سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کی سنت کو توڑ نہیں سکتے ہو۔ جرأت کے ساتھ کہو کہ ہمارے بچوں کا نکاح مسجد میں ہوگا،
ہم باراتی کے رسم کو ختم کریں گے، اس لیے کہ اس کا رشتہ نہ نبی سے ملتا نہ صحابہ سے ملتا۔ میں ایسی سنت کے خلاف عمل کر کے میں اپنے رسول کو بدنام اور اپنے دین کو داغدار نہیں کر سکتا۔ بولو ہمت ہے تو کیا انشاءاللہ باراتی کے رواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرو گے؟ اب پوچھے کہ کون کون باراتی میں نہیں جائیے گا آج سے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں کچھ مسلمان اٹھایا، کہتا ہے کہ مفتی صاحب کتنا دن پر جانا پڑتے ہیں، کچھ پلاؤ گوشت بنتا ہے، کھانا پینا آئٹم ملتا ہے، اس پر بھی آپ تالا لگا رہے ہیں۔ ہم تالا نہیں لگاتے۔ دیکھو بیٹی والے کے یہاں جا کے کھانا غلط ہے، لیکن بیٹا والے سے مانگ کر بھوج لینا چاہیے۔ اگر بیٹا کی شادی ہوئی ہے تو اس سے کہو کہ ولیمہ کرو۔ اگر وہ ولیمہ کرنے والا ایک دن نہیں 3 دن تک کھلاتا رہے اور 3 دن تک تم کھاتے رہو تو کھانا بھی سنت ہے اور کھلانا بھی سنت ہے۔ تو بولو ایک ٹائم باراتی والا کھانا بند ہوا اور 3 ٹائم ولیمہ والا چالو ہوا تو گھر میں بیٹھے کھانا ملا تو ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے آج سے ولیمہ کے سسٹم کو زندہ کیجئے، باراتی کے سسٹم کو مردہ کرنا ہے۔ اور لوگوں پیسہ کوڑی اگر ہے تو اس کی بھی ایمانداری کے ساتھ حفاظت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آج معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلمان جتنا دوسرے کے آنکھ میں دھوپ ڈولے، دوسرے کے معاملے میں گڑبڑ کرے، آج دوسری قوم اس سے بہت پیچھے ہے۔ آپ اگر زندہ انسان ہو، سچے مسلمان ہو تو ایماندار مسلمان بنو۔ دھوکہ دینا، کسی کے آنکھ میں دھول جھونکنا، کسی کو ٹھگنا، یہ مسلمان کے لیے کبھی جائز نہیں ہے، یہ ایمانداری کے خلاف ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے، تم طے کرو کہ ہم زمین پر جئیں گے، ایماندار مسلمان بن کے جئیں گے، کسی کا مال نہیں لوٹیں گے، کسی کا مال نہیں ہڑپیں گے، کسی کے مال میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، کسی کے مال میں خیانت نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا ضمیر بنایا، اپنے دل کو ایسا زندہ کیا تو یاد رکھو آپ کا نام امانت دار مسلمان میں لکھا جائے گا۔ بولو اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو کیا انشاءاللہ ہم ایماندار بنیں گے؟ چلے جاؤ ملہٹی میں، مال بیچنے والا کلیم الدین، خریدنے والا سلیم الدین۔ بولا کہ کلیم بھائی یہ گائے کتنا دودھ دیتی ہے؟ بولا کہ 3 کلو۔ حالانکہ 3 دن سے دوہا نہیں ہے اور تھن اتنا پھولا ہوا ہے، اور یہ بیچارہ کلیم الدین جوش میں آ کے جلدی سے 30,000 میں گائے لے لیا، کہا کہ دو کے دکھائیے، دکھا دیا 3 کلو۔ اور جب گھر لے گیا ماسٹر صاحب تو پہلے دن 1.5 کلو، دوسرے دن ½ کلو۔ بیچنے والا کلیم، خریدنے والا سلیم، بولو دونوں بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس بیچارے مسلمان کیا قصور جس کے آنکھ میں تم نے دھول جھونکا، لیکن جس نے اس گائے کے ساتھ دھوکہ کیا، اس خریدار کے آنکھ میں دھول جھونکا، بولو وہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہے کہ نہیں؟ آج چلے جاؤ گوشت خریدنے کے لیے، مسلمان کی بکری 1.5 گھنٹے میں وہ خصی بن کے تیار ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ تماشا دیکھو ڈپلیکیٹ خصی کیسے تیار ہوا۔ اے بے ایمان، کتنے دن کھاؤ گے یہ پیسہ؟ کتنے دن پیٹ میں رکھو گے یہ مال؟ اور دوسرے کے آنکھ میں دھول جھونک کر کتنے دن اپنے ایمان کو زندہ رکھو گے؟ شرم کرو۔ اگر جینا ہے ایماندار بن کے جیو، جینا ہے تو وفادار بن کے جیو، جینا ہے تو کسی کے آنکھ میں دھول مت جھونکو، کسی کے ساتھ ٹھگی مت کرو، کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرو۔ نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو مسلمان کسی کو دھوکہ دے وہ سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ ایماندار بنیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، آج تو آپ کو سب کچھ ملا، تاریخ کو پڑھو اور اس زمانے کو یاد کرو جب اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک مسلمان فقیر جامع مسجد دلی کی سیڑھی پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز افسر مسجد دیکھنے کے لیے چڑھنے لگا تو مسلمان فقیر نے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ یہ انگریز افسر کو ترس آیا، اس نے اپنا پرس نکالا، کچھ پیسہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا۔ فقیر نے وہ پیسہ لیا، لیکن وہ انگریز اپنا پرس رکھنے لگا، فل پیٹ کے پچھلے جیب میں
تو وہ پھسل کر زمین پہ گر گیا، انگریز کے جیب میں نہیں گیا، انگریز کو دھیان نہیں رہا، وہ آگے بڑھ گیا، لیکن فقیر کی نظر پرس پر پڑ گئی، فقیر نے لپک کر اس کو اٹھا لیا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کو دبا لیں گے، ہم ہوتے تو ماشاءاللہ نیت وہی خراب کر لیتے، لیکن ایک بھیک مانگنے والا مسلمان فقیر اس نیت کے ساتھ پرس کو اٹھایا کہ جب انگریز پلٹ کر آئے گا تو اس کی امانت لوٹا دیں گے، لیکن انگریز پلٹ کر نہیں آیا، یہ مسلمان اپنا ایمان نہیں کھویا، یہ جب بھی بھیک مانگنے آتا اپنے جھولے میں وہ پرس لاتا اور انتظار کرتا کہ اگر وہ انگریز ملے گا تو اس کی امانت لوٹا دیں گے۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا کہ 2.5 سال کی مدت گزر گئی، فقیر کو انگریز نہیں ملا، 2.5 سال کے بعد ایک دن اس فقیر کو ایسا لگا کہ یہی انگریز نے مجھ کو بھیک دیا تھا، اس نے اس کو روکا اور اس کو وہ بات یاد دلائی، انگریز کو بات یاد آ گئی، اس نے کہا ہاں اتنے دن پہلے میں یہاں آیا تھا، میں نے بھیک بھی دیا تھا، لیکن میرا پرس بھی گرا تھا، لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں۔ 2.5 سال کے بعد ایک بھیک مانگنے والا فقیر اپنے جھولے کی طرف لپکتا ہے، انگریز کا پرس نکالتا ہے، انگریز کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کھول کر دیکھو تمہاری امانت محفوظ ہے کہ نہیں۔ انگریز نے اپنا پرس کھولا، اس کی امانت موجود تھی، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ اے فقیر ہمارے اس پرس میں اتنا پیسہ تھا، اگر تو استعمال کرتا تیرا کوئی چھوٹا روزگار کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن تیرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا، تیرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا، آخر کون سا ایسا جذبہ تھا کہ 2.5 سال تک تم نے اس امانت کی حفاظت کی؟ اس فقیر نے جو جواب دیا وہ جواب میرے رونگٹے کو کھڑے کرنے کے لیے کافی، کہا کہ انگریز بلا شبہ میرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا ہے، بلا شبہ میرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اے انگریز اگر 2.5 سال نہیں میری موت کے وقت بھی تو آتا تو خدا کی قسم اس امانت میں 1 کوڑی کی خیانت نہیں پا سکتا تھا۔ اور آج بھائی بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، پڑوس پڑوسی کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، چور کا ہاتھ چوری کے مال پہ جاتا، ڈاکو کا مال ڈکیتی کے مال پہ جاتا، کیا دوسرے کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کا مال چرانا، کسی کے مال کو خبر کرنا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا، یہ ایمانداری ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ جنت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو ایماندار بنو اور طے کرو کہ ایمانداری کی روٹی کھائیں گے، ایمانداری کے ساتھ جئیں گے اور ایمانداری کی چادر میں لپیٹ کر مریں گے۔ اگر یہ شان پیدا کرو گے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ادھر روح نکلے گی، ادھر اللہ کی جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر ایک فقیر اتنی بڑی ایمانداری کا ثبوت دے سکتا، بولو ہم سب بھی انشاءاللہ ایماندار مسلمان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ تیسری خصوصیت، تیسرا کام یہ ہے حسن و خلیقت، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ آج 5 منٹ میں مسلمان گرم ہو جاتا ہے، ماڑواری کے یہاں جاؤ 100 کپڑا دیکھو اور اگر نہیں بھی لوگے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے اس مرتبہ نہیں ملا، آئیے آگے ہم آپ کے حساب سے کپڑا لائیں گے۔ اور یہ اگر 3 کپڑا دکھا دیا آپ نے نہیں لیا، جاتے جاتے کم سے کم مرمرا کر کے کچھ نہ کچھ گالی ضرور دے گا۔ یہ اس کی خصلت اور خوبی ہے۔ آج اس کی حالت ایسی بن گئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ، معمولی معمولی باتوں میں گالی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈنڈا اٹھ گیا، بھائی بھائی کا سر پھوڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو کوٹ کچہری پہنچا رہا ہے، آج بکری اور مرغی کا جھگڑا تھانا جا رہا ہے، اور بے ایمان بے ضمیر مسلمان اپنے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کی خوبی تو یہ ہے کہ نبی نے جو سیرت دی ہے اس کو یاد کرو، اور نبی کتنا اخلاق برتنے والے تھے اس کو جانو۔ کہ ایک آدمی جو مسلمان نہیں تھا وہ نبی کے گھر پر آیا اور بولا کہ رات ہو گئی ہے، مجھے فلاں جگہ جانا تھا، اب میں نہیں جا سکتا، میں رات بھر آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مہمان ہو، مہمان کا اکرام میری شان ہے، میرے گھر میں مہمان بنو۔ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، رسول کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن نبی نے اپنے گھر مہمان بنایا، رات کو کھانا کھلایا،
لیکن اتفاق سے بدہضمی ہوئی اور بستر خراب ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ جس نے مجھ کو اس طرح کھلایا ہے، اکرام سے رکھا، اگر اس نے ایسا صبح کو دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ وہ رات کو اندھیرے میں وہاں سے نکل گیا، لیکن وہ اپنا ایک سامان کوئی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تھوڑی دور جانے کے بعد جب صبح کا سورج نکلا، اس کے ذہن میں آیا کہ میرا فالا سامان چھوٹا۔ وہ پلٹ کے آیا کہ وہ اپنا سامان لے لے۔ جب وہ نبی کے دروازے پر پہنچا تو دیکھتا یہ ہے کہ نبی اس کے گندا کیے ہوئے بستر کو اپنے مبارک ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اس کے گندا کیے ہوئے بستر کو، وہ شخص جو ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، نبی پر عقیدہ بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی گندگی کو اللہ کا یہ پیغمبر اپنے ہاتھ سے دھو رہا ہے۔ وہ شخص ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر شرمندگی آئی۔ جب نبی نے وہ کپڑا دھو لیا تو وہ شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے یہ بستر گندا کیا تھا۔ آپ کے گھر میں بہت سارے غلام اور نوکر ہیں، آپ چاہتے تو یہ اس سے دھلوا سکتے تھے، لیکن آپ اس کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے جو جواب دیا، سیکھو اخلاق کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ دیکھو تم میرے مہمان تھے اور تم نے یہ بستر گندا کر دیا تھا، میں نے ہی صرف اس کو دیکھا تھا۔ اگر میں اپنے نوکر کو کہتا تو تمہارے عیب کو میرا نوکر بھی جان لیتا۔ میں یہ نہیں پسند کیا کہ میرے مہمان کے عیب کو میرے علاوہ گھر کا کوئی دوسرا آدمی جانے۔ وہ شخص قدموں پہ گرا، کہا کہ واقعتاً آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، میں آپ کے قدموں پر بیٹھ کر، میں آپ کے قدموں پر جھک کر آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ آج یہ شرط پیدا کرو، بھائی بھائی سے محبت کرو، پڑوسی پڑوسی سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرو، سارے رشتوں کو جوڑو۔ آج غصے کو کم کرو، غصہ حرام ہے۔ اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں میں پہنچانا کسی مومن کا کام نہیں۔ آج کوٹ اور کچہری میں جا کر اپنے سرمایہ کو لٹانا اور اپنے پسینے کے پیسے کو خرچ کرنا، برباد کرنا، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ آج سے طے کرو کہ ہم پیار کی بولی بولیں گے، محبت کی بولی بولیں گے، اپنے منہ میں مٹھاس کھولیں گے۔ ہم کبھی نفرت کی بول نہیں بولیں گے، کبھی توڑنے والی بات نہیں کریں گے۔ ہمیشہ میری بات جوڑنے والی ہوگی، کبھی میری زبان توڑنے والی نہیں ہوگی۔ آج حالات کیا ہے دوسرے کو تو جانے دیجئے، آج اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق مسلمان کا باقی نہیں ہے۔ آج سینکڑوں ماں باپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جس بیٹے کو میں نے طرح طرح کی پریشانیاں جھیل کر جوان کیا، آج وہ بیٹا مجھے تھپڑ دکھاتا ہے، آج وہ گالی دیتا ہے، آج وہ بیوی کو سر سے لے کر پیر تک خدمت کرتا، میرے لیے توا تک کا انتظام نہیں۔ شرم نہیں آتی؟ آج کان میں منتر پڑھا گیا کہ اگر ماں باپ کو ساتھ میں رکھو گے تو تم دولت مند نہیں بن سکو گے۔ بے ایمان وہ ماں اور باپ جس نے اپنے خون سے تمہیں زمین پر وجود دیا، جس ماں نے راتوں کو جگ کر تمہاری حفاظت کی، جس نے 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا۔ یاد رکھو اگر کوئی جوان بیٹا اس ماں کا دل دکھائے، اس باپ کے آنکھ میں آنسو لائے، تو یاد رکھو تم سب کچھ بن سکتے ہو لیکن دنیا میں عزت کی موت نہیں پا سکتے ہو۔ کتے کی موت مرو گے، انسان کی موت تو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ صاف وعدہ الہی ہے کہ 2 گناہ ایسا ہے جس کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا۔ اس میں سے ایک گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں باپ کے دل کو دکھانا، ماں باپ کو تڑپانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا بھوکا سو جانا، کبھی اپنے ماں اور باپ کو بھوکا سونے مت دینا۔ بیماری میں تڑپ جانا لیکن اپنے ماں اور باپ کو دوا سے محروم مت رکھنا۔ یاد رکھو ہم سے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے اللہ کامیاب کر دے، دعا کیجئے اللہ روزی کی برکت دے۔ یاد رکھو میں دعا کروں گا، قبول ہوگی کہ نہیں گارنٹی نہیں ہے، لیکن سنو جس بچے کے حق میں ماں کی دعا ہوگی، باپ کی دعا ہوگی، 101% گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہو کر رہے گی۔ ماں اور باپ بچے کے حق میں مستجاب الدعوات ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اخلاق کو اپناؤ، کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، کبھی اس کے آنکھ میں آنسو مت آنے دینا۔ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے اور تمہارے لیے جنت اسی وقت ملے گی جب اس ماں باپ کے دل کو خوش کرو گے، ماں باپ تمہارے راضی ہوں گے۔ تمہارے اخلاق
تمہارے بیوی کو بھی ملنے چاہیے اور بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آج یہ سوچتا ہے کہ بیوی لیکو پھیکو پین ہے، پیر کی جوتی ہے، 6 سال چلا چپل گھس گیا بدل دیا، بے ضمیر مردہ مسلمان۔ یہ آج دوسرے کی بیٹی جو تمہارے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے، آج اگر تم اس پر تھپڑ اٹھاتے ہو، آج اگر تم پر لاٹھی چلاتے ہو، آج اگر تم اس کو گالی دیتے ہو، آج اگر تم اس کو رلاتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ عورت کمزور ہے؟ اس کا ماں اور باپ کمزور ہے؟ ہمیشہ دل میں یہ بات بٹھانا، عورت کمزور ہو سکتی ہے، اس کا باپ اور ماں کمزور ہو سکتا، لیکن اس کا پیدا کرنے والا خدا کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ڈرو، کبھی اس بیوی پر ظلم مت کرو۔ اور جو بے زبان طلاق کی بولی چھوڑ کر آج بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کرنا، سنو، یہ طلاق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی مسلمان طلاق کی بولی بولتا، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا کہ جب تک تیرا عذاب نہیں اترے گا اس وقت تک چین نہیں مل سکتا۔ طے کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، طے کرو کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، طے کرو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، طے کرو کہ سماج کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جو شخص اچھے سلوک کے ساتھ جیے گا، اللہ کی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ اخلاق مند مسلمان بنیں گے۔ ارے بنو گے اخلاق مند مسلمان تو آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایماندار مسلمان بننا ہے، آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ جینا ہے۔ اور فرمایا آخری کام رزق و حلال، حلال رزق کھانی ہے، حلال رزق۔ آج کل بندھن بینک کا قسطہ کا دروازہ کھلا، شوہر گھر میں ہے، بیوی قسطہ کا تالا کھول رہی ہے، اور آج قسطہ کی لائن لگی ہوئی ہے، عزت بھی لٹواتی ہے اور سود کے پیسے سے اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھی بڑھتی ہے۔ قسطہ والوں یاد رکھو یہ جرم اور گناہ ہے۔ سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، یہ سب جہنمی ہے، یہ اللہ کے رسول کا صاف اعلان ہے۔ اس لیے قسطہ کھانے والوں پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، حلال روزی کھاؤ، اس سے تمہارا خون پاک ہوگا، گوشت پاک ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ جس پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا نہ اس کی دعا قبول ہوگی اور ہر حال میں اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر تم نے 100 روپے کا کرتا سلایا، 5 روپیہ حرام کا لگایا، جب تک وہ کرتا بدن پہ ہے تمہاری کوئی نماز مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب نے ڈگروا کے اجتماع میں ایک بڑے عالم سے کہا کہ حضور اللہ ہم لوگوں کی آج کل دعا قبول کیوں نہیں کرتے؟ مولانا نے بتایا سنو، تم دعا قبول کیسے ہوتی ہے اس بات کو سمجھو، اور اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کو نماز صحیح پڑھنی ہے تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا پاک ہونا ضروری، ویسے ہی مسلمان کے لیے دعا کے مقبول ہونے کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ آج جو لوگ جہیز کے نام پر کٹورا لے کر گھومتے ہیں، دامن پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، بیٹے کے نام پہ نوٹ وصول کرتے، وہ اپنے گھر میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سچے مسلمان بنو، ایمانداری کے ڈگر پہ چلو، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ اور اپنے رزق کو حلال کرو، اللہ جنت کا دروازہ دے گا۔ یہ 4 کام، آخری کام یہ ہے کہ طے کرو کہ میرے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے ایک بات فرمایا تھا کہ جو میرا ہوگا وہ 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا۔ اس لیے 5واں کام نماز پڑھو، سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کی برکت سے آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان کرے گا۔ پس یہ 5 کام سماج کے اصلاح کے لیے سچ بولنا ہے، ایماندار بن کے جینا ہے، اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، حلال روزی کھانی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ سر کس میں جھکاؤ گے؟ مسجد میں جھکاؤ گے کہ نہیں جھکاؤ گے؟ بولو نا۔ آج چھوٹی ملیا میں مسجد بنی، مسجد کون بنائے گا؟ نتیش کمار؟ نہیں، مسجد آپ جیسے ایمان والوں کو۔ میں نے پوچھا تو بولا کہ 10 لاکھ۔ میں نے کہا کہ آج 10 لاکھ روپیہ جلسے میں خرچ ہو سکتا ہے، تو کیا جلسہ میں بیٹھنے والا مسلمان
بولو ایمانداری کے ساتھ خدا کے گھر کے مینار کو تعمیر کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر جہاں تمہارے مینارے توڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، مسجد کے امام کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، آج ایمان کو جگاؤ اور ایمانی قوت کو بیدار کرو اور کہو کہ ہم اپنے خدا کے گھر کے لیے کسی دوسرے کی چوکھٹ پر نہیں، بلکہ جب تک میری جان زندہ ہے، میرے گھر میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے، میرے منہ تک روٹی کا لقمہ پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ میں اپنی قوت ایمانی سے چاہے چھوٹی ملیا کی مسجد ہو یا کہیں کی مسجد ہو، دل کھول کر حصہ لیں گے اور اپنے قوت بادو سے مسجد کی تعمیر کریں گے۔ بولو انشاءاللہ انقلاب۔ ہاتھ اٹھاؤ، کیا اگر مسجد کے نام پہ چندہ مانگا جائے دو گے؟ ارے دو گے چندہ؟ کون کون دو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ خدا کے نام پر۔ 10 ٹکیا 5 ٹکیا نہیں، 1000 ٹکیا تو چلا گیا، مودی جی نے سیدھے 2000 چالو کیا ہے، اب تو ریٹ بڑھ گیا، اس لیے 2000 5000 10,000 کے دروازے کھولو۔ میرے بعد جو مقرر آئیں گے ہو سکتا ہے وہ تم سے اپیل کرے، میں آپ سے گزارش کر کے جاتا، امارت شریعہ کا ایک خادم آپ سے درخواست کر کے جاتا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے امید ہے کہ اس جلسے سے اتنا چندہ ہوگا کہ ہمارے جناب مقاری فرقان صاحب اور ان کے ساتھی جو تمنا رکھتے ہیں اللہ اس تمنا کو پورا کرے گا۔ میں پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا اور یہ عرض کر کے جاتا، 5 انگلی پہ 5 کام کو گن لو، سچ بولو، ایماندار بن کے جیو، اخلاق کو اچھا رکھو، رزق حلال کھاؤ، خدا کے سامنے سر جھکاؤ، 5 کام کرو، مرد عورت جوان بوڑھا، اللہ کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا، تم جنت کے حقدار ہوگے، دنیا میں اللہ عزت کا تاج پہنچائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع